اور میں اکثر اہل حدیثوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی. یہ میرا موقف نہیں، نبی علیہ السلام کا موقف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1. اس میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز ایڈریس کر دی ہے. اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2259 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں 2256 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اوپر تلے 8-10 حدیثیں ہیں، یہ بھی صحیح مسلم میں. اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسترے سے اٹھے، بقیع غرقد قبرستان چلے گئے، اور آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی اور پھر واپس آئے. کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی، لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتہ چلے. سانس پھولا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کیا میرے پیچھے آئی تھی؟ اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتا ہی دے گا. اے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، اللہ تو مجھے بتا ہی دے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی. تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین، مرد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو. ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں. یہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی. انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھنا. اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں. لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقیع غرقد قبرستان کے بعد لکھ کے لگایا عورتوں کی حاضری منع، یہ بالکل خلاف سنت ہے، اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان. غلط ہے. غلط کام کوئی بھی کرے غلط ہے. کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وہابی سو کارڈ بات ہوگی، یہ علمی کتابی بات ہوگی. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئیں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی قبر پہ گئیں، وہاں پہ جا کے اشعار بھی پڑھے. اور امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں، کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. پھر ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا اس حدیث کے اندر، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں نا قبروں کی زیارت والے چیپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم میں. امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی. اور زوار القبور سے مراد ہے کثرت سے. اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے، لیکن مزاروں پہ نہیں، قبروں پہ. مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ مزار تو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ، ان سے بیٹھنے سے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2245. باقی آپ میرا قبریں، مزارات، گنبد خضرا یہ لکھیں یوٹیوب پہ، میرے کلپ کئی ایک کلپ کھل جائیں گے. ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے ہیں، گنبد خضرا والا کلپ، یہ ساری چیزیں. تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں. آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائیں. نبی علیہ السلام نے مسلم شریف میں 10 حدیث ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ سے کی، اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیریں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے. یہ ابو داؤد میں بھی ہے، وہ روایت کمزور ہے. مستدرک کی روایت صحیح ہے کہ اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا ہاتھ اٹھا کے کریں، یہ افضل ہے. اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجماع امت ہے. یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں. ابو داؤد میں ضعیف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پھیرتے تھے، لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد،
اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور عملی تواتر ہے، پوری امت پھیرتی ہے، یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے۔ جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سعودیہ والوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دیا ہے، لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دارالاسلام والوں نے، انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی، اور کہا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے، سنت ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں، مدینہ یونیورسٹی، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہیں وہ سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بھیجے، میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی۔ شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں دعا والے چیپٹر کے جو حدیث ہے نا ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی فٹ نوٹ پہ لکھا صحیح سند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحت کے اوپر صحیح ہے۔ تو جب ان کو حدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے۔ میں نے مکتبۃ الشاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں 12 روایتیں نکالی اسی سند کے اوپر، اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دے مولوی کو، اس کو کہا بخاری کی بھی 12 حدیثیں ضعیف ثابت کا ہے، اسی سند پہ الادب المفرد پہ ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی۔ تو مولوی تو پتہ ہے تو ضدی ہوتا ہے، منیا نہیں لیکن تھپیا گیا لال رومال والا، خاموش ہو گیا، کہنا کون اتھو کٹ کے بھیجتا ہے؟ ایک بندہ ہے تھے اللہ نے چھڑیا جو نہ وہابی ہے نہ بابی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، علمی کتابی۔ اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا جی، کور ہو گیا، چلیں یہ کرامت ہوگی علی بھائی آپ الحمدللہ آپ ہمیشہ آیات اور حدیث کے ریفرنسز دیتے ہیں، مگر کبھی کبھی ان کے انٹرنیشنل نمبر نہیں بتاتے، برائے مہربانی آپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی، یا کوئی بک بتا دیا کریں۔ بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آج تک میں نے حدیث کبھی حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتائی۔ ایک بک ہے تو یہ مشکات شریف، آپ 3 جلدوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک.com سے، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کئی 13 کے قریب کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، 18 MB کی 3 فائلیں آپ کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک.com سے، انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ آپ کو اس میں حدیثیں مل جائیں گی، ٹھیک ہوگا جی۔ تو باقی انٹرنیشنل نمبر چونکہ اکثر میں نے پورے مسئلہ نمبر ریکارڈ کرائے ہیں، میرے ریسرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے، یہ فی البدی گفتگو ہوتی ہے، اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، نمبر ضروری نہیں ہے، میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام 360 میں وہ لکھا کریں، سرچ کے آپشن میں جائیں آپ کو مل جائے گا۔ جب میں مسلم شریف، بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا ہے، تو ریفرنس تو ہو ہی جاتے ہیں۔ باقی اپلوڈنگ سے بغیر پہلے یہ کچھ کرنا، یہ اتنی بڑی ایڈیٹنگ ہے کہ اس کے لیے پورا ایک آفس اور کئی بندے چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، ہم نے تو ویڈیو فوراً اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور آلموسٹ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نمبرنگ پتہ ہے، وہ آپ کو واٹس ایپ نمبروں پہ رابطہ کریں، وہ بتا دیتے ہیں اور آسانی سے آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144،
فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا۔ کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی۔ وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے۔ انت سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا۔ اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا، یہ کیٹالسٹ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا وظیفہ، وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا، نعم المولا ونعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے، حسبنا اللہ
نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے, اور یہ ہے وہ آیت, وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ, آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے, انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا, یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں, ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا, ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ, اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا, ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا, کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. عربی ایوی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے, ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, جو بھی وظیفے پڑھیں نا, ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں, اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا, غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جنابت والے چیپٹر میں, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا, جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا, تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی, تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی تو قرآن ہے, سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے, الحمدللہ بھی تو, یہ اذکار جو ہے نا, جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے, ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے, ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. درمیان مکمل کر دیا, سارا کے سارا ثواب سے بھر دیا گیا. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 دفعہ سبحان اللہ, 100 دفعہ الحمدللہ, 100 دفعہ اللہ اکبر, 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. اچھا, اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا, 5601, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں. اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو, اس کا ثواب اسی طرح رہے گا. یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے, پھر الحمدللہ پڑھنا ہے, پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر. یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے. یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے. البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں, 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں, بس صرف ایک واو لگانی ہے بیچ میں. سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا, ولا الہ الا اللہ واللہ. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے. اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو, صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث, جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث, سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث, اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا,
اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ و تسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ و تسبیح کے، سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی۔ الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں، لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے،
نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں ایک مرتبہ. اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے سال میں ایک مرتبہ. اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر ہی جائیں کہ سال میں ایک دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ. نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں. کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ. اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا، تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں. لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 25. پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ 35. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ 45. پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ 55. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے. پورا سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا. نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر. لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے. اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا. اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابیح کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں. اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہو، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو. اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک. یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ. وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ. تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کنٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی. لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں. لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی. جب کبھی بھی آپ کو رمضان مبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے،
پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے. اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے. الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا. رمضان عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا. ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے. سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے. تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں. یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے. یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے.
پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے, سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے, سارے نہیں قید ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے جو انسانوں میں شیاطین ہے وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے, اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے, اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان, اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے, آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں, یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے, ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی, اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا, وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے, یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے, وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے, تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے, بدبو ہے, وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے, یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے, فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو, اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو, اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں.
تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک. اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکے گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں. یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی، وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو قرآن میں ہے. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ
وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہٰذا رمضان مبارک کو کیجول نہ لیں, پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں, اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے. سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے, عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے, مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے, لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمانوں تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے, ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فتویٰ ہے, نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے, عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے, جو نماز چھوڑنے والا ہے, اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو. لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. لے جی اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے, ہمیں حدیث بتائیں, حدیث بھی بتا دی, حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے, پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں, انورٹڈ کامز میں, نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے, صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے, جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے. مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے. اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی پاک نہیں. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو, اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے, مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, سب سے پہلا سوال. اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی, اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور, نجات اور دلیل, اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی
قیامت والا دن نہ تو اس کے لیے کوئی پل صراط پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا۔ اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے، پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے